چلیے آپ کلمہ شہادت سنائیے تو ہم کو. چلیے ماشاء اللہ. ہاں نہیں آتا. نہیں یاد ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ وہ بھی نہیں آتا ہے. وہ بھی نہیں یاد ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ نہیں آتا. نہیں یاد ہے. جب سونے چلو تو کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ سو کر اٹھو تو کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ نہیں یاد ہے. نہیں یاد ہے. پانی کی پینے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ نہیں یاد ہے. نہیں یاد. کچھ بھی نہیں یاد ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ نہیں یاد ہے. نکلنے کی دعا؟ نہیں یاد ہے. وضو بنانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ نہیں یاد ہے. ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ وہ بھی نہیں یاد ہے. افسوس کی بات ہے، غلطی بچے کی نہیں ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، بورڈنگ میں پڑھائی کرتا ہے. غلطی جو ہے ماں باپ کی ہے، والدین کی ہے. اس وقت میں درجہ 3 کے کلاس روم میں ہوں. ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ آصف. یہ بچہ جو ہے بورڈنگ میں پڑھتا ہے. کہاں پڑھتے ہو؟ بورڈنگ میں نا. آصف نام ہے اس بچے کا. مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور جو بورڈنگ میں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ آصف ہیں، آپ ہم کو کلمہ شہادت سنا دیجئے تو. چلیے ماشاءاللہ. ہاں نہیں آتا. نہیں یاد ہے. کلمہ شہادت نہیں یاد آپ کو؟ آصف کو کلمہ شہادت نہیں یاد ہے. چلو آپ میں سے کوئی سنائے گا کلمہ شہادت؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا سفیان. کلمہ شہادت یاد ہے نا آپ کو؟ کلمہ شہادت سنائیے تو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. شاباش. سب سے پہلے نبی کون ہے؟ نہیں آتا. نہیں یاد ہے. سب سے آخری نبی کون ہے؟ وہ بھی نہیں آتا. وہ بھی نہیں یاد ہے. اوہو. سب سے پہلے نبی کون ہے اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہمارے آصف صاحب کو یہ بھی نہیں معلوم ہے. ہاں آصف آپ بتائیے سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے کتنے بیٹے تھے؟ نہیں یاد ہے. کتنی بیٹیاں تھیں؟ نہیں یاد ہے. نہیں یاد ہے. اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ نہیں یاد ہے. اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے؟ نہیں یاد ہے. نہیں یاد. تیز بولو. کب پیدا ہوئے؟ نہیں یاد ہے. نہیں یاد ہے. اللہ کے نبی کی وفات کب ہوئی؟ نہیں یاد ہے. نہیں یاد ہے. یہ بتاؤ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ وہ بھی نہیں یاد ہے. وہ بھی نہیں یاد ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ نہیں آتا. نہیں یاد ہے. ابھی ہم نے بچے سے سوال کیا، بچے نے ایک بھی جواب نہیں دیا. اتنے سارے ہم نے بنیادی سوال کیے جو تمام لوگوں کو جاننا ضروری ہے، لیکن بچے نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، معلوم نہیں ہے. لیکن وہیں پر ہم نے اپنے مدرسہ کے اندر پڑھنے والے بچوں سے سوال کیا، الحمدللہ ان کو تمام سوالوں کی جانکاری ہے. چلیے کم سے کم پوچھ لیتے ہیں. یہ بتائیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے. اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں. کون کون؟ نمبر 1 اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. نمبر 2 صلاۃ قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 ماہ رمضان کا صوم رکھنا. نمبر 5 اگر طاقت ہو تو حج کرنا. پہلا آپ نے جو بتایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. مطلب اس چیز کی گواہی دینا ہاں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ارکان اسلام ہے. تمام والدین کے پاس یہ ویڈیو پہنچائیے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو داخل کیجئے. کم سے کم دین اسلام کی جو بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں کم سے کم ہمارا بچہ وہ سیکھ لے، وہ جان لے. ابھی ایک بچے کو پتہ نہیں کہ ہمارے نبی کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ جو بنیادی چیزیں ہیں نماز روزے کے بارے میں کم سے کم جو ہے بچوں کو بنیادی چیزیں سکھائیں. اور ان کو سکھانے کے لیے ہم کو مدرسے میں ڈالنا پڑے گا.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹے ہی سے بورڈنگ میں یا پھر ہندی اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارا بچہ دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، نہ تو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ کھانے کا طریقہ معلوم ہے. بچے، آصف بھائی، آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، آپ یہ بتاؤ کہ کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ نہیں یاد ہے. کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ، آپ کو یہ معلوم ہے. جب سونے چلو تو کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ سو کر اٹھو تو کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ نہیں یاد ہے. نہیں یاد ہے، کچھ بھی نہیں یاد ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ نہیں یاد ہے. نکلنے کی دعا؟ نہیں یاد ہے. وضو بنانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ نہیں یاد ہے. ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ وہ بھی نہیں یاد ہے. نہیں یاد ہے. نہیں یاد ہے. ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ نہیں یاد ہے. ظہر کی نماز میں کتنی رکعت فرض ہیں؟ 2. 2 رکعت فرض ہیں ظہر کی نماز میں. افسوس کی بات ہے، غلطی بچے کی نہیں ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، بورڈنگ میں پڑھائی کرتا ہے. غلطی جو ہے ماں باپ کی ہے، والدین کی ہے، جنہوں نے اس بچے کے مستقبل کو برباد کرنے کی کوشش کی اور اس کی آخرت کے بارے میں انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا. چھوٹا سا بچہ ہے جس کو اسلام کی جانکاری دینی چاہیے، نماز روزے کے بارے میں جو سوالات و جواب ہوتے ہیں، جو بیسک جو جانکاریاں ہوتی ہیں، اس بچے کو ملنی چاہیے تھیں، لیکن ان کے والدین نے ان کو بورڈنگ میں داخل کر دیا. ایسے ہزاروں بچے ہیں جن کو اسلام کی کوئی جانکاری نہیں ہے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پہلے اسلام کی تعلیم دلائیں، مدرسے میں داخل کریں، تاکہ آپ کا بچہ دین سیکھے. دنیا تو سیکھ لے گا آگے چل کر، لیکن پہلے ضروری ہے کہ آپ اور ہم سب اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دلائیں، تاکہ آگے چل کر وہ اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق بسر کر سکے اور آخرت میں اس کو بہترین بدلہ ملے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور جو والدین اور پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اس بات کی تعلیم دلائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے پہلے مدرسے میں داخل کریں، تاکہ وہ اسلام کی بنیادی چیزیں وہ سیکھ لیں.